السلام علیکم ویورز، آئی ایم ڈاکٹر اینی۔ امید ہے آپ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے بیبی موومنٹس پر کہ یہ موومنٹس کب محسوس ہونا شروع ہوتی ہیں، کتنی دیر کے لیے ہوتی ہیں اور آپ کب اسے زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ مجھے ابھی تک بیبی کی حرکت محسوس کیوں نہیں ہوئی۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیبی موومنٹس آپ کو کب محسوس ہونا شروع ہوتی ہیں۔ عام طور پر بیبی موومنٹس 18 سے 20ویں ہفتے یعنی 4 سے 5 ماہ کے درمیان شروع ہوتی ہیں۔ جن خواتین کی پہلی پریگننسی ہے ان کو 20ویں ہفتے کے بعد بھی محسوس ہونا شروع ہو سکتی ہیں، جبکہ جن خواتین کی پہلی پریگننسیز ہو چکی ہوتی ہیں وہ 16 سے 18 ہفتے کے درمیان میں ہی بیبی کی حرکت محسوس کرنا شروع کر سکتی ہیں۔ شروع میں تو یہ موومنٹس کک کی صورت میں فیل ہوتی ہیں، یعنی جیسے کہ کوئی چیز رول ہوتی ہے یا پانی کی لہروں کی طرح یا کوئی چیز پھڑپھڑاتی ہے، لیکن جیسے جیسے پریگننسی آگے بڑھتی ہے یہ موومنٹ تیز اور زیادہ ہو جاتی ہیں اور پھر 32ویں یعنی 8ویں مہینے کے بعد پھر کم ہو جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ پہلے بیبی چھوٹا ہوتا ہے اور یوٹرس میں اس کے موو کرنے کی سپیس زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بیبی کی گروتھ ہوتی ہے تو یہ سپیس کم ہوتی جاتی ہے اور آپ کو موومنٹس کم محسوس ہوتی ہیں۔ ان موومنٹس کے درمیان بیبی تقریباً 20 سے 40 منٹ کے لیے سوتا ہے اور اس سلیپ پیریڈ کے دوران آپ کو بیبی کی حرکت محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس پیریڈ کے بعد پھر سے بیبی کی موومنٹس شروع ہو جاتی ہیں اور یہ زیادہ تر دوپہر کے بعد اور شام کو محسوس ہوتی ہیں۔ کچھ صورتوں میں آپ کو بیبی موومنٹس کم فیل ہوتی ہیں، جیسے اگر بیبی کی بیک سامنے کی طرف ہو یا اگر پلیسنٹا انٹیریئر ہو یا جن خواتین کا ویٹ زیادہ ہو یا وہ کوئی ایسی دوائی لے رہی ہوں جس میں نیند زیادہ ہے تو اس صورت میں بھی بیبی موومنٹس کم فیل ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک سے بیبی کی موومنٹس کم ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے سکون سے دائیں یا بائیں کروٹ لیٹنا ہے تاکہ پلیسنٹا کو بلڈ فلو ٹھیک طریقے سے ملے۔ اس کے بعد آپ نے تقریباً 2 گھنٹے تک بیبی کی موومنٹس کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ 2 گھنٹے میں آپ کو 10 موومنٹس فیل ہونی چاہیے۔ اس دوران آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے، یعنی موبائل، ٹی وی سب بند کر دیں اور کسی قسم کا کوئی شور نہ ہو۔ اگر شوگر نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ کوئی میٹھا ڈرنک یا بسکٹ یا صرف پانی ہی لے لیجئے۔ اگر 2 گھنٹے میں آپ کو 10 موومنٹس فیل نہیں ہوتی تو آپ نے اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، جو آپ کے بچے کی دھڑکن کا ایک ٹیسٹ کریں گی جسے ہم CTG کہتے ہیں۔ اس میں بچے کی ہارٹ بیٹ کی ایک سٹرپ نکلتی ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہے یا نہیں، آپ کو فوراً ڈیلیوری کی ضرورت تو نہیں ہے یا آپ کو صرف آبزرویشن کی ضرورت ہے، جس میں ہم ایک فلوئڈ کی ڈرپ لگاتے ہیں اور آپ کو ایک کاؤنٹ دیتے ہیں تاکہ آپ بچے کی حرکت کا ریکارڈ رکھیں۔ اگر آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر یا کوئی میڈیکل ڈس آرڈر ہے اور گھر پر آپ کو بچے کی حرکت محسوس نہیں ہو رہی یا کم محسوس ہو تو اس صورت میں گھر پر ویٹ نہ کریں۔ بہتر ہے آپ جلدی ہاسپٹل چلی جائیں تاکہ CTG اور الٹرا ساؤنڈ کر کے بچے کی ویل بینگ کو کنفرم کیا جا سکے اور بچے کی لائف کو سیو کیا جائے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔